کرتے جاؤ تو یہ بات. اچھا نجاست کی میں بات کر رہا تھا. یہ نجاست جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ خیالی ہے اور ہے بھی حقیقی ایک قسم سے. وہ نجاست نہیں ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں نجاست کبریٰ یا صغریٰ یا خفیفہ، یہ وہ نجاست نہیں ہے، یہ آپ کے خیال کی گندگی ہے. اگر آپ دنیا میں آ کے دنیا کے خیال میں کھو گئے، دنیا کو حقیقت سمجھ لیا، تو پھر یہ نجاست ہے، یہ آپ پہ لگ گئی. اب آپ کی کوئی نجاست کپڑوں پہ لگی ہوتا نماز تو نہیں ہوتی. خون نجس ہے، اتنا بہہ نکلے کہ وہ یعنی اتنا قطرہ کہ جو بہہ جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، نماز نہیں ہوگی. تو یہ اگر نجاست ہے تو پھر آپ کا کوئی عمل کارآمد نہیں ہوگا، نیک اعمال برباد ہوں گے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. قرآن کی روح سے سورہ محمد میں اس کی بڑی تفصیل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا مشرک نجس ہے. دیکھیں، نجاست کہہ لیں، آلودگی کہہ لیں، گندگی کہہ لیں، یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور یہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے، یعنی نفس آلودہ ہے یا امارہ ہے، اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. نفس برائی کیا ہے کہ آپ خیال دنیا میں زندگی گزاریں. یعنی آپ کو تو اپنی منزل کو دیکھنا چاہیے تھا، اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا چاہیے تھا. آپ دنیا آپ کے لیے مسئلہ بن گیا. آپ دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے مسئلے بنا لیے ہم نے، نان ایشوز کو بڑے بڑے ایشوز بنا لیے. جو ایشو ہے وہ ہماری نظر میں ایشو ہی نہیں ہے. ایشو کیا ہے؟ تزکیہ نفس، گندگی سے پاک ہونا، تزکیہ نفس. مشرک نجس ہے. آج کا جو میرا موضوع ہے، مشرک نجس ہے. یہ نجاست کیا ہے؟ یہ خیال دنیا ہے. ہمیں تو اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی تھی، ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ تو نجاست ہے، ہمارے دل میں بھی نجاست ہے. اگر آپ اس کی فکر نہیں ہے آپ کو، تو آپ کی زندگی عملی طور پہ شرک میں گزر رہی ہے. شرک کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی. قرآن کی آیت ہے کہ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یعنی آپ خواہشات نفس، ہر آدمی، یہ ہمیں تو دیکھیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے. اس کو اللہ کے حکم اور نبی کا طریقہ، حقیقت میں اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. آپ نے ہدایت ہی سے منہ موڑ لیا. آپ نے تو نجاست کو پاک سمجھ لیا. اکثر یہ خواب میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نجاست نظر آتی ہے خواب میں، گندگی، پیخانہ. تو اس کی مراد پھر وہ مال ہوتی ہے عام طور پہ. بعض اوقات وہ خواب کی بات ہے، خواب آلودگی ہے، آپ جسم مطلب آپ کو مل گئی، گندگی مل گئی، تو اس کی مراد وہ ہوتی ہے، دنیا ہوتی ہے اور مال ہوتا ہے جو بھی ہے. اور انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہو. تو اگر یہ مال کو تھوڑا سا ہم چینج کر لیں، دنیا سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہو. آپ کی دیکھیں، ہماری نظر میں دنیا ایشو ہے، مسائل دنیا ایشو ہیں، جبکہ یہ کوئی ایشو تو نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے. بیوی اگر آپ کی بد زبان ہے یا شوہر آپ کا بد اخلاق ہے تو یہ تو آپ کا امتحان ہے. دونوں ٹھیک ہیں اور امتحان ہے، آپ اس امتحان سے گزر جائیں. آپ کے لیے اس کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. امتحان میں مشکل سوالات بھی ہوتے ہیں، آسان بھی ہوتے ہیں نا.
بعض سوالات آسان ہوتے ہیں، بعض مشکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ امتحان میں کس نے ڈالا ہے ہمیں؟ اللہ نے ڈالا ہے۔ یہ ایشوز کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے۔ دراصل یہ امتحان ہے۔ اگر آپ زندگی کی حقیقت سے ناواقف ہیں تو یہ آپ کے لیے مسائل برقرار رہیں گے، اسی میں آپ زندگی گزار دیں گے اور زندگی گزر جائے گی۔ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے اللہ کی یاد میں۔ اللہ ہماری منزل ہے، دنیا منزل نہیں ہے۔ آپ جو بھی کما لیں، جو بھی کھا لیں، جو بھی جمع کر لیں، موت کے وقت سب کچھ پرائے نام پہ چلا جائے گا۔ بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ مکان اگر آپ کے نام پہ ہے تو وارثوں میں چلا جائے گا۔ وارث بعض اوقات لڑتے ہیں آپس میں، اتنا میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، نجاست دیکھیں، دنیا امتحان ہے، اور اگر اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا امتحان، تو آپ یہ پھر نجاست ہے۔ دنیا تو ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، میں تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتا ہوں۔ اگر اس کو آپ نے آزمائش نہ سمجھا، اور دنیا کو یا حالات دنیا کو اگر آپ نے دل پہ لے لیا، حقیقت سمجھ لیا، تو اب یہ نجاست ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ اگر آپ اسی کے پیچھے، یہ دیکھیں، یہ آسان بات ہے، خیال دنیا، یہ تو ہم سب سوچ سکتے ہیں نا۔ اگر خیال دنیا یا دنیا آپ کے لیے اہمیت ہوگی، جو مسائل ہیں، ظاہر ہے ہر شخص پریشان ہے اپنے اپنے مسائل، یہ اگر آپ کو یعنی دل پہ لے لیا آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ یہ تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، امتحان ہے، دے کے گزر جاؤ۔ ایک امتحان گاہ میں اگر کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے، 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اگر بجلی چلی جائے تو کیا یہ پرچہ لکھنا بھول جائے گا؟ لوڈ شیڈنگ ہے، گرمی ہے، اور اچانک بجلی چلی گئی، جنریٹر کا پلگ خراب ہوگی، جنریٹر بھی نہیں لگ رہا، تو کیا بس یہ پرچہ چھوڑ دے گا؟ نہیں، امتحان دے گا، کوئی بات نہیں، پسینہ پوچھو اور بس پرچہ لکھتے جاؤ۔ تو یہ بات، اچھا نجاست کی میں بات کر رہا تھا۔ یہ نجاست جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ خیالی ہے، اور ہے بھی حقیقی ایک قسم سے۔ وہ نجاست نہیں ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، نجاست کبریٰ یا صغریٰ یا خفیفہ، یہ وہ نجاست نہیں ہے، یہ آپ کے خیال کی گندگی ہے۔ اگر آپ دنیا میں آ کے دنیا کے خیال میں کھو گئے، دنیا کو حقیقت سمجھ لیا، تو پھر یہ نجاست ہے، یہ آپ پہ لگ گئی۔ اب آپ کی کوئی نجاست کپڑوں پہ لگی ہوتا نماز تو نہیں ہوتی۔ خون نجس ہے، اتنا بہہ نکلے کہ وہ یعنی اتنا قطرہ کہ جو بہہ جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ اگر نجاست ہے تو پھر آپ کا کوئی عمل کارآمد نہیں ہوگا، نیک اعمال برباد ہوں گے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، قرآن کی روح سے میں کروں، سورہ محمد میں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ یعنی خیال دنیا میں اگر آپ کھو گئے اور دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے تو اب اسلام سے آپ کا کوئی تعلق ہے نہیں، عملی طور پہ آپ نے انکار کر دیا حق سے اور حق کے مطابق زندگی گزارنے سے۔ بہرحال تو آپ کو اپنا انجام ہی خود بھی سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہم بات کر رہے تھے تزکیہ نفس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں بات کو تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا، تو اس کے لیے تو دیکھیں ایک لگا بندہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟
کیسے ممکن ہے؟ اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان فرما دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو بچا لیا خواہش سے، تو اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ دنیا میں آ کے دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن یہ ایک وقفے کے بعد میں ساری بات بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم